بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کل ہم نے آپ کو ایک خبر بتائی تھی کہ چین اور ایران نے ایک تاریخی معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت چین ایران میں 400 ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرے گا اور بدلے میں ایران چین کو سستا ترین تیل فراہم کرے گا اگلے 25 سالوں تک۔ اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس معاہدے سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا اور بھارت اور سعودی عرب کو کتنا نقصان ہوگا۔ اور بھارت کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جب بھی ان پر وار ہوتا ہے، جب بھی ان کو نقصان ہوتا ہے تو یہ میڈیا پر شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی بھی فیک پروپیگنڈا اٹھا کر، اور ان کے فیک پروپیگنڈاز کو ہوا دیتی ہے ہماری پاکستان مسلم لیگ نون۔ تو اس بار بھی یہی ہوا، بھارت امریکہ سمیت تمام سی پیک دشمن طاقتیں ایک ہو چکی ہیں۔ اس خبر کا ہم نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے اور اس کے فیک ہونے کے ثبوت نکال کر لائے ہیں۔ تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ چین اور ایران کے درمیان کل جو معاہدہ طے پایا، یہ کوئی نیا معاہدہ نہیں تھا، اس پر 2015 سے بات چیت ہو رہی تھی اور پچھلے سال یہ فائنل ہوا، کل اس پر دستخط ہوئے۔ امریکہ کے خوف سے کوئی بھی ملک ایران سے تیل نہیں خریدتا۔ ایران اپنا جتنا بھی تیل بیچتا ہے وہ بلیک مارکیٹ میں بیچتا ہے۔ چین جو کہ دنیا کا سب سے بڑا آئل امپورٹر ہے، ویسے تو وہ پوری دنیا کو ایکسپورٹ کرتا ہے لیکن آئل کو وہ امپورٹ کرتا ہے، تو یہ معاہدہ کر کے اس نے ایران کو اگلے 25 سالوں کے لیے پابند کر دیا ہے کہ وہ چین کو سستا ترین تیل فراہم کرے گا اور بدلے میں چین ایران میں 400 ملین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرے گا۔ تو ایران کو تو فائدہ ہوا ہی ہوا، کیونکہ ایک تو اس سے تیل کوئی خریدتا نہیں تھا، دوسرا اس کے ملک میں اتنی زیادہ انویسٹمنٹ آ جائے گی، لیکن اس سے زیادہ فائدہ چین کو ہو رہا ہے۔ نقصان کس کو ہوا؟ سب سے زیادہ نقصان تو سعودی عرب کو ہوا، کیونکہ اب چین سعودی عرب سے تیل نہیں خریدے گا اور وہ اپنی تیل کی تمام ضروریات ایران سے ہی پوری کرے گا۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا نقصان بھارت کو ہوا، کیونکہ بھارت کے پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہیں، اب افغان طالبان بھی افغانستان میں حاوی آ گئے ہیں، تو یورپ تک رسائی کے سارے راستے بھارت پر بند ہو چکے ہیں۔ ایک ایران ہی بھارت کا دوست تھا، اب وہ بھی چین کی گود میں آ کر بیٹھ گیا ہے، تو بھارت کو بڑا لمبا چوڑا راستہ طے کر کے یورپ تک پہنچنا ہوگا، اور اس سے بھارت کی اکانومی کو اتنا بڑا ٹیکا لگے گا کہ اب اسے مجبوراً چین اور پاکستان کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو بھارت کو جب بھی نقصان اٹھانا پڑے، وہ 5th جنریشن وار کا ماسٹر ہے، وہ فیک پروپیگنڈاز پھیلاتا ہے، میڈیا پر ان کے جو نیوز اینکر ہیں وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اس بار بھی انہوں نے ایک فیک پروپیگنڈا کریٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں کھڑے ہو کر چین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، وہ ان ممالک میں شامل نہیں ہے جو ایک فون کال پر فیصلے تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ بیان چین کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے لیے دیا۔ تو بھارت سے جب بھی ایسی کوئی خبریں اٹھتی ہیں تو ہمارے ملک میں بھی کچھ صحافی ہیں جن میں سب سے بڑا نام حامد میر کا ہے، انہوں نے ٹویٹر پر فوراً ایک سوال کھڑا کر دیا، اور پھر مسلم لیگ نون کا جو میڈیا سیل ہے وہ کہنے لگے کہ چین نے پاکستان کو ٹھوک کر رکھ دیا۔ کچھ لیگی رہنماؤں نے یہ سوال اٹھانا شروع کر دیا کہ یہ حکومت پاکستان کی نااہلی ہے کہ چین ایران پر 400 ارب ڈالرز انویسٹ کر رہا ہے اور پاکستان پر نہیں۔ تو وہ اس لیے کیونکہ پاکستان چین کو اگلے 25 سالوں تک سستا ترین تیل فراہم نہیں کر سکتا، اور پاکستان کو تو اس معاہدے سے فائدہ ہی ہوا ہے، کیونکہ اب چین کو جتنا تیل جائے گا وہ پاکستان کے راستے سے جائے گا اور پاکستان مفت میں پیسے کمائے گا۔ پھر کچھ لیگی رہنما یہ تک کہنے لگے کہ چین اپنا ارادہ بدل چکا ہے اور اب سی پیک میں پاکستان نہیں بلکہ ایران ہوگا۔ اب یہ ہیں ہمارے لیڈرز، یہ لوگ ملک چلانا چاہتے ہیں، وہی سب کرنا چاہتے ہیں جو پچھلے 70 سالوں سے اس ملک کے ساتھ ہوتا رہا۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ ایران سی پیک کا حصہ کیسے بن سکتا ہے پاکستان کے بغیر۔ ایران کی تو چین سے سرحد ہی نہیں لگتی، تو کیا سی پیک ہوا میں بنے گا؟ اور سی پیک کا تو مطلب ہی چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور ہے، تو اس سے پاکستان کیسے باہر ہو سکتا ہے؟ ثبوت آپ کو آگے چل کر دیتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو پروپیگنڈاز بتاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ پاکستان مخالف پروپیگنڈاز میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ یہ باتیں بھی ہوتی رہیں کہ چین پاکستان سے ناراض ہو گیا ہے کیونکہ پاکستان نے سی پیک پر کام سلو کر دیا ہے، حالانکہ اسی دور میں تو سی پیک پر تیز ترین کام ہوا ہے۔ پھر ان سب کو رہنے دیں، شاہد خاقان عباسی
جو کہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے سی پیک بند کر دیا ہے اور چین سب کچھ سمیٹ کر واپس لے گیا ہے۔ اب اتنا ذمہ دار شخص اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے بغیر کسی ثبوت کے۔ کوئی بھی حکومت ہوتی تو وہ سوال کرتی کہ آپ نے اتنی بڑی بات کیسے کہی ہے، لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے، عدالتیں خود کہہ دیتی ہیں کہ یہ سیاسی بیان بھی ہو سکتا ہے، یعنی ان کا جو دل کرے گا کہیں گے۔ کبھی کہیں گے اگلے مہینے حکومت جانے والی ہے، پھر کہیں گے اس سے اگلے مہینے جانے والی ہے، کبھی کہیں گے اس تاریخ کو لانگ مارچ ہو رہا ہے، پھر کہیں گے یہ وہ ڈیلے ہو کر اس تاریخ کو ہو رہا ہے۔ استعفے تیار پڑے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو چکی ہے، حکومتوں میں رہ کر بھی عوام سے جھوٹ بولتے رہے اور اپوزیشن میں بھی وہی کام کر رہے ہیں، لیکن یو ٹرن عمران خان کو کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے صحافی، ہمارا میڈیا سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں، کچھ تو ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، کوئی بھی بھارت سے بیانیہ آئے تو اس کو یہاں پر ہوا دی جاتی ہے اور کچھ ان سے پوچھتے نہیں ہیں۔ اب شاہد خاقان عباسی سے اینکر پرسن کو پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، کس بنا پر کر رہے ہیں کہ حکومت نے سی پیک پر کام بند کر دیا ہے اور چین سب کچھ سمیٹ کر واپس لے گیا ہے۔ اب ہم آپ کو اصل خبر بتاتے ہیں، یہ آپ کے سامنے اسکرین پر اصل خبر ہے اور یہ چین کے وزیر خارجہ کا نہیں، یہ ایرانی ایڈوائزر علی لرجانی کا بیان ہے۔ اور اس خبر میں جس سٹیٹمنٹ کا غلط استعمال کیا گیا ہے وہ ہم آپ کو زوم کر کر بتاتے ہیں، اور یہ اوریجنل خبر ہے، یہ آپ تہران ٹائمز پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ایرانی ایڈوائزر نے بھارت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اپنے فیصلے خود کرتا ہے کہ وہ کس ملک کے ساتھ کیسے تعلقات رکھے، نہ کہ کسی فارن کنٹری سے ایک فون کال آئے اور ایران اپنے فیصلے تبدیل کر لے۔ اور یہ بھارت کو اس نے اس لیے کہا ہے کیونکہ IPI گیس لائن منصوبہ، ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن منصوبے سے انڈیا صرف امریکہ کے ایک فون کال آنے سے نکل گیا تھا۔ اب ہمارے جیسے صحافی جو ہوتے ہیں، جب ایسی کوئی نیگیٹو خبر آتی ہے تو اس پر تحقیق کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈاز کیے جاتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر۔ اور پھر چین اس قسم کے بیانات پاکستان کے لیے کیوں دے گا؟ چین کی تو ضرورت ہے اس وقت پاکستان، اور چین اور پاکستان اس وقت ایک ہیں، تو ہم فوراً تحقیق شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ صحافی جو بھارت کے بیانیے کو ہوا دینا چاہتے ہیں، ان کو تو ایسی خبر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں اور ٹرینڈ بن جاتا ہے، اور وہ ٹرینڈ اتنا زور پکڑ لیتا ہے کہ ہم جب اصل خبر دیتے ہیں تو ہمیں ثبوت دینے پڑتے ہیں، کیونکہ ہم حامد میر جتنے پرانے صحافی نہیں ہیں۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بائیڈن نے برطانوی وزیر اعظم کو کال کی ہے اور اس سے ڈسکس کیا ہے کہ چین کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، اس کا کوئی توڑ نکالنا چاہیے ہمیں، اور چین نے جن جن ممالک کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، برطانوی وزیر اعظم کو احکامات دیے گئے کہ آپ ان ممالک سے رابطہ کریں اور انہیں چین سے اچھی آفرز دے کر اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں، اور ہمیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو منصوبے کے مقابلے کا کوئی منصوبہ لانا ہوگا، ورنہ چین ہم سے بہت آگے نکل جائے گا۔ اب جو بائیڈن کو یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑا؟ پہلے تو وہ ایک فون کال کر دیتا تھا اور یہاں سی پیک پر کام سلو ہو جاتا تھا۔ اب وہ سب کچھ نہیں ہو رہا، اسی لیے جو بائیڈن کو یہ سب کچھ کرنا پڑا، اور چین نے اب گوادر کو دبئی سے زیادہ جدید شہر بنانے کا ارادہ کر لیا ہے، اور اس پر کام تیزی سے اب وہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو بائیڈن کچھ کرے، چین گوادر کو اتنا جدید بنا دینا چاہتا ہے کہ گوادر دبئی کی جگہ لے لے۔ گوادر کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ جدید ترین ایئرپورٹ ہوگا، اور 7 انٹرنیشنل ایئر لائنز کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے۔ چین چاہتا ہے کہ جتنے بھی لوگ گرم بیچز پر جانے کا شوق رکھتے ہیں، اور یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، لوگ اسپین جاتے ہیں، اٹلی جاتے ہیں، ترکی جاتے ہیں، تھائی لینڈ کے بیچز پر جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، ان سب سے بہترین بیچز ہیں گوادر میں۔ اور یہ ہم آپ کو لیٹسٹ خبر بتاتے ہیں بیجنگ سے کہ 300 پرسنلز چین سے پاکستان پہنچ چکے ہیں، اور اب یہ کام کو تیز کرنا چاہتے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ جو اہمیت دی جائے گی، ان میں دیامر بھاشا ڈیم، لکی کول فائرڈ پاور اسٹیشن پروجیکٹ، ونڈ پاور پروجیکٹ گروپ اور تھر پاور اسٹیشن پروجیکٹ شامل ہیں۔ یہ سی پیک کی آج کی لیٹسٹ خبر ہے جو بیجنگ سے ریلیز ہوئی ہے۔ چین کہہ رہا ہے کہ ہم سی پیک پر کام مزید تیز کر رہے ہیں، اور یہ چین امریکہ دشمنی کے جواب میں کہہ رہا ہے، جس کا فائدہ پاکستان کو ہو رہا ہے۔ لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ چین تو سب کچھ سمیٹ کر واپس لے گیا ہے،
ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔